ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تو جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ایک بار پھر رونما ہو رہے ہیں اس پر تشویش ہے ہمیں بہت زیادہ. اسلام آباد میں بھی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور آج لاہور میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، اور اب تک جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس میں یقیناً جانوں کے ضائع ہونے کی اور بہت سارے لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس واقعے کو دہشت گردی کے اس بھیانک واقعے کی سخت مذمت کرتی ہے، اور تمام جو اس میں لوگ ہیں جو زخمی ہیں اور جو اپنی جانیں کھو گئے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت قریب سے دیکھ چکی ہے، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، لیکن باوجود ان تمام دھمکیوں کے، ان تھریٹس کے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی دل ہے، جگر ہے، ہمت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب دہشت گردی کے خلاف کھل کر بات کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کا مستقل مطالبہ اس نااہل حکومت سے کرتے آ رہے ہیں. مستقل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی، دہشت گردی یہ پاکستان کے لیے ناسور ہیں، اور ان کے خاتمے کے نتیجے میں ہی پاکستان حقیقی ترقی کر سکتا ہے. تو آج پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس نااہل نالائق حکومت کو یہ یاد دلا رہی ہے کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انتہا پسندی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کو اوپن کرے، ڈسکشن کو اوپن کرے، تمام جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی رائے لی جائے، لوگوں کو سنا جائے، نہ کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے نام پر ایک دستاویز بنا کر اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. یہ طریقہ نہیں ہوتا سیکیورٹی کے مسائل کے ساتھ نپٹنے کا. اس میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں عوام کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے. تو لہٰذا اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دو بڑے افسوسناک واقعات پیش ہو چکے ہیں، ایک کیپٹل کے اندر ہوا ہے، ایک پھر پنجاب کا ایک بہت اہم شہر لاہور جو پاکستان کی دھڑکن ہے اس میں یہ واقعہ، اور ایک بازار کے اندر جہاں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے اس وقت بالکل جو ہے پیک ٹائم پہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہونا یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے، اور اس پر حکومت کو غور کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپوزیشن نہیں ہے جو اپوزیشن برائے اپوزیشن کرتی ہو. ہم تعمیری تجاویز دیتے ہیں. ہم نے ہر ایشو پر اس حکومت کو کوشش کی ہے کہ اچھی تجاویز دیں، ان کو ہم فلور پر بتائیں کہ جی آپ اس چیز کے اوپر غور کریں، اسٹریٹجی بنائیں، لیکن یہ بار بار اپوزیشن اور بالخصوص پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اچھی تجویز کی پیشکش ہوتی ہے اسے مسترد کرتے ہیں، اور اس پر صرف ایک جو انتقامی سیاست ہے اس کو بڑھاتے ہیں. پاکستان اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں. اس وقت عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور پھر دہشت گردی کے یہ واقعات اگر پے در پے اسی طریقے سے ہوتے رہے تو ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ دوبارہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ہم دیکھیں گے. اچھا جی، ملک کے حالات جس طریقے کے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے. آج کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھو تو اس کی قیمت سن کر کان پر بھی ہاتھ رکھے جاتے ہیں. آج سودے کا تھیلا اگر بھرتے ہیں تو جو آمدنی ہے مہینے کی وہ پوری نہیں پڑتی ہے. بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ سے لوگوں کو فول بنا کر لوٹا جا رہا ہے. اور آج پھر کچھ چند روز پہلے جو
4 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ बिजली के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, वो इस नालायक हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ। आपने बर वक्त अगर LNG ऑर्डर नहीं की और आपको महंगी चीज लेनी पड़ी तो उसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते? लेकिन अफसोस कि तमाम तर नाअहली नालायकी का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। रुपए को इन्होंने, अगर किसी चीज को इस मुल्क में सस्ता किया तो वो रुपए को सस्ता किया है। रुपए को इन्होंने जमीन पे लाके पटख दिया है। ये है PTI हुकूमत की कारकर्दगी। आज बिजली के बिल, गैस के बिल आसमान को छू रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंपोर्टेड गैस जो है उसको भी शामिल किया जाए लोकल गैस की कीमत की फहरिस्त में, यानी कि जो एवरेज है कि आपकी कॉस्ट वो बढ़ेगी और फिर आप लूटेंगे अवाम को गैस की बिलों की मद में भी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और इसी पूरी सिनेरियो के अंदर जो एक बहुत संगीन मसला है वो किसानों को दरपेश है। किसान कहीं भी हो, सिंध में बैठा हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो और मुल्क के दीगर इलाकों में हो, आज किसान रो रहा है, आज किसान चिल्ला रहा है, आज किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा। और अगर फर्टिलाइजर यूरिया मिल रहा है तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत जो है कहीं 3200 है, कहीं 3500 है। बहुत ही मैं समझती हूँ तशवीशनाक हालात हैं इस वक्त। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ऐलान किया है कि 21 तारीख को हम किसानों के साथ यकजहती के लिए निकलेंगे और ट्रैक्टर रैली किसानों के साथ निकाली जाएगी। इसके बाद 24 तारीख को भी यही रैलीज का सिलसिला जारी रहेगा। कल जो रैली निकाली जा रही है वो साहिवाल डिवीजन में है, लाड़काना डिवीजन में है और यहाँ पर किसान जो है वो इकट्ठा होंगे, पीपल्स पार्टी उनके शाना बशाना खड़ी होगी। हमने पार्लियामेंट के अंदर भी ये आवाज़ उठाई है। हमारे पास जो पार्लियामेंट के अंदर टूल्स मौजूद हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस के जरिए हमने 2 मरतबा ये कोशिश की। दूसरी मरतबा जो कोशिश की उसमें हम यहाँ तक पहुंचे कि हम बात कर सके उसके ऊपर। पहली मरतबा तो उन्होंने हमारा कॉलिंग अटेंशन लगाया ही नहीं एजेंडा पर। इस मरतबा कॉलिंग अटेंशन हमारा एजेंडा पे लगा। आप खुद गवाह हैं कि जब मैंने उस कॉलिंग अटेंशन को पढ़ा और पहला सवाल किया तो उसके ऊपर ही जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा थी उनके जवाब इतने मायूस कुन थे, इतने तज़हीक आमेज थे कि फिर हमने ये कहा स्पीकर साहब को कि खुदारा इस तरह के जवाब ना दिए जाएं जहां किसान की तजलील हो। आप कह रहे हैं, वो फरमा रही थी कि जी बहुत ज्यादा यूरिया और DAP है, किसान तो बहुत ज्यादा लेकर चला गया है। मैंने उनसे ये कहा कि वो कौन से किसान हैं, क्योंकि सारे किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उकाड़ा में देखें, आप मुल्तान में देखें, आप लाड़काना में देखें, आप सांगड़ में देखें, आप ठट्टा में देखें, आप नवाबशाह में देखें, आप KP में जाके देखें, तो कौन सी ऐसी जगह है जहां किसान जो है वो एक की जगह 5 बोरियां खरीद कर गया है, जो वो फरमा रही थी। तो इनके जवाब जो है वो भी पाकिस्तान की अवाम की तौहीन और तजलील करते हैं और जो हकायक हैं उनसे बिल्कुल हट कर होते हैं। हमने जब एहतजाज किया तो कार्रवाई जो है वो सस्पेंड की गई और मिनिस्टर को बुलाने का जो है वो हुक्म दिया गया, लेकिन अभी तक वो मिनिस्टर साहब असेंबली नहीं आ पाए हैं कि वो बता सके कि यूरिया की शॉर्टेज क्यों हुई है और जो यूरिया ब्लैक में मिल रही है वो इतनी महंगी क्यों मिल रही है। और अगर आपने यूरिया स्मगल कर दी है तो बताइए कि यूरिया आपने उस वक्त क्यों स्मगल की जब पाकिस्तान की आवाम को यूरिया की जरूरत थी, जब पाकिस्तान के किसान को यूरिया की जरूरत थी, जब पाकिस्तान के बच्चों के लिए गंदम उगानी थी। क्या आप पाकिस्तान के बच्चों को भूखा मारना चाहते हैं? क्या आप हमें फूड इनसिक्योर करना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान को एक ऐसे कोने में धकेलना चाहते हैं जहां हम फिर हाथ और झोलियां फैलाकर दुनिया से गंदम, आटा, चावल और चीनी तो आप मांग ही रहे हैं, अब आप हमें गंदम का भी मोहताज करना चाहते हैं? तो ये तमाम सवाल हम पूछना चाहते थे वुज़रा से, लेकिन वो वजीर मौसूफ तशरीफ नहीं लाए। तो इस पर हमें बहुत तशवीश है। मैं एक तो ये कर दूं, और पंजाब के अंदर जो एक और बड़ी तशवीशनाक बात है, जो किसानों की एक डिमांड है कि जो पब्लिक सेक्टर में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अच्छी तरह फाल किया जाए। अच्छा, वो फाल तो हुए नहीं, लेकिन अब वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं
اور ان افسران کو دیے جا رہے ہیں جو اس کو چلانے میں ناکام رہے. تو یعنی کہ جو ناکامی ان کو چلانے میں پبلک سیکٹر میں درپیش ہوئی وہ پرائیویٹائز کرنے میں کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ اور پھر پرائیویٹ جب ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ جو پبلک سیکٹر میں اکاؤنٹیبل نہیں رہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اکاؤنٹیبل کبھی نہیں ہوں گے. اور یہ بھی وہاں کے جو کسان ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ریسرچ سینٹرز کو پبلک سیکٹر میں کیوں نہیں چلایا جا سکتا. اس کے علاوہ میں نے آپ سے یوریا کا ذکر کیا کہ جو پاکستان پروڈیوس کرتا ہے یوریا، ڈی اے پی تو باہر سے آتی ہے، جو آج 11,000 کی بوری بلیک میں مل رہی ہے ڈی اے پی کی، آج وہ بھی نہیں مل رہی ہے. پنجاب کی تو یہ حالت ہے. تو بہت تشویشناک صورتحال ہے جس کے اوپر 21 تاریخ کو اور 24 تاریخ کو پھر پورے ملک کے اندر کسان مارچ، ٹریکٹر ریلیز نکالی جائیں گی. اور آپ کو 27 فروری کی مارچ کا تو پہلے ہی پتا ہے. اور یہ جو مارچ ہم کر رہے ہیں اب تو کسان کمیونٹی کے ساتھ بہت ضروری تھا ایک دم اس چیز کو شروع کرنا. لیکن یہ جو مارچ ہے جو 27 فروری کو کی جا رہی ہے، یہ مارچ جو ہے وہ بنیادی طور پر پورے پاکستان کو اس نااہل نالائق حکومت کے خلاف موبلائز کرنے کا سلسلہ ہے. لوگ تنگ ہیں، لوگ ہر کمیونٹی کے پریشان ہیں، خواہ وہ کسان ہو، مزدور ہو، عورت ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو جو پینشن لیتے ہیں، ہر بندہ بیزار ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی نے مہم شروع کی ہے وہ پاکستان کو موبلائز کرنے کی مہم ہے. اور اس مہم میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور ضروری اعلانات آپ کے سامنے آئیں گے. مری کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر لوں کہ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے کہ مری سانے کے اوپر ایک رپورٹ ہمارے سامنے ہم نے ٹویٹر پہ دیکھی، اور اس سے زیادہ اچھا نہیں ہوگا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ میں ایک صحافی کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی، قابل احترام ہمارے دوست ہیں، انہوں نے فوٹو بھی لگائی تھی، اور فوٹو دیکھ کر پہلے میرا بھی ریاکشن یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مسکراتے ہوئے مری سانحے کی رپورٹ جو ہے اس کے لیے پوز کر رہے ہیں کیمرہ کے آگے. تو یہ بہت خوبصورتی سے واضح جو میرے دل کے تاثرات یہ ہیں کہ حکومتی نااہلی کے باعث مری برف باری میں 22 معصوم جانیں گئیں. اپنی نااہلی کی تحقیقاتی ثبوتوں کو وزیر اعلیٰ بزدار ایسے وصول کر رہے ہیں جیسے کوئی میڈل یا ٹرافی. یہ انتہائی شرمناک سرکاری تصویر ہے جس میں نالائق وزیر اعلیٰ ماتحت افسران سے نااہلی کا تمغہ وصول کرتے فوٹوگرافر کو پوز دے رہے ہیں. یہ میں اس لیے پڑھ رہی تھی کیونکہ ان الفاظ سے ہمارے سب کے دلوں کا حال یہی ہے، اس لیے اس کو مزید بیان. یہ ایک میسج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی اور این یہی ہمیں محسوس ہوا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مسکراتے ہوئے مری سانحے میں 22 افراد کے جہاں بحق ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی رپورٹ موصول کر رہے تھے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا اور پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے اور چیئرمین بلاول صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہو. اور یہی وجہ ہے، آج کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی فوٹو یہی ہے کہ نااہلی کرنے والے افسران نے اپنی ہی نااہلی پر رپورٹ اپنے ہی نااہل وزیر اعلیٰ کے حوالے کر دی. یہ نہ شفاف رپورٹ ہے اور نہ یہ رپورٹ انصاف کرے گی ان 22 افراد کے ساتھ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے خاندان آج بھی انصاف مانگ رہے ہیں. آج بھی پاکستانی افسردہ ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مری میں برف تو ہر سال پڑتی ہے، اس برس ایسی کون سی برف پڑی کہ 22 پاکستانی جو ہے اس میں شہید ہو گئے. اور بڑی بے دردی سے جو ہے وہ باقی لوگ ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بہت ہی بے رحم اور بے حسی پر مبنی تھا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے آج پھر آپ تمام ساتھیوں کے توسط سے میں یہ مطالبہ کروں گی کہ اس رپورٹ کو ہم رد کرتے ہیں، اس کی تصویر کو ہم رد کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو اور اس جوڈیشل انکوائری کے نتیجے میں جو رپورٹ آئے گی ہم اس پر جو ہے اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اس پر ہمیں نہ اطمینان ہے نہ کوئی ہمیں تسلی ہے، اور ہم اسے سخت الفاظ کی اس پہ مذمت کر کے اسے
मुस्तरद करते हैं। अच्छा जी, अब एक नुक्ता और है, उसके बाद सवालात की तरफ चलते हैं। आज जी पहले तो हाइब्रिड निज़ाम और फिर आया प्रोजेक्ट इमरान खान। तो हाइब्रिड निज़ाम और प्रोजेक्ट इमरान खान की बदतरीन नाकामी के बाद अब एक नई फिल्म जो है वो पेशे खिदमत है, और वो है सदारती निज़ाम। पाकिस्तान के आईन में इस नई फिल्म का कोई जिक्र नहीं है, इस नए ऑप्शन का कोई जिक्र नहीं है। 1973 का आईन पाकिस्तान का मुतफ़िक़ा आईन है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी विसादत से ये पूछना चाहेंगे कि ये जो एडवर्टिजमेंट हम देख रहे हैं, जो एक भोंडा मजाक किया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्ट इमरान फेल हो जाए तो मतलब पाकिस्तान का निजाम फेल हो जाएगा। अगर इमरान खान नाअहल है, अगर इमरान अहमद न्याजी पाकिस्तान को इस नहज पे ले आया है जहां आज पाकिस्तान का हर शख्स झोलियां उठाकर इससे बददुआएं दे रहा है, तो क्या ये भी सिस्टम की खराबी है? वो तो नाअहल है ना शख्स, वो तो नालायक है, उससे नहीं संभाली जा सकी ये जिम्मेदारी। तो जस्ट बिकॉज इमरान खान फेल हो गया है तो अब इमरान खान ये कह रहा है कि मुझे सिस्टम भी खराब मिला है। उसे मिला तो सब कुछ खराब था, अब वो ये कहता है कि जी मैं सही था लेकिन मुझे सिस्टम खराब मिला है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि इस सिस्टम को बदला जाए। ना पाकिस्तान के आईन में इस किस्म की कोई ऑप्शन है और ना पाकिस्तान की अवाम मुतहम्मिल है कि कोई नया तजुर्बा पाकिस्तान में किया जाए। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरी निजाम चल सकता है, सिर्फ पार्लिमानी निजाम चल सकता है जो कि पाकिस्तान के आईन में मौजूद है। अगर किसी को कोई तजुर्बा करना भी है तो पार्लियामेंट में आके बात करें। और ये छुप कर ये जो एडवर्टिजमेंट्स चला रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता सोर्स क्या है, आप लोग जरा इन्वेस्टिगेट करें कि ये एड कौन से सोर्स से आ रहा है, ये ड्रामा कौन, ये फिल्म जो है इसका ट्रेलर कौन निकाल रहा है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, जिनकी अकल पर पर्दे हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan does not allow you to talk about a presidential system because this is not an option in the Constitution of Pakistan. And अगर किसी को ये ड्रामा करना है तो फिर पहले आइन को देखें, पहले आइन को समझें। ये ड्रामे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान जो है वो वर्दी में 4 सदूर भुगत चुका है और जो नुकसान इन तजुर्बों से हुआ है आज भी पाकिस्तान उसे भर नहीं पाया है। जो कुछ बदतरीन डिक्टेटर जनरल जिया ने किया उसके बाद 3 नस्लें उसे भुगत रही हैं। जो नफ्सियाती इंपैक्ट होता है, जो समाजी इंपैक्ट होता है, जो सियासी इंपैक्ट होता है, वो इस कदर खतरनाक होता है इन तजुर्बों का कि उससे आपकी नस्लें निकल नहीं पाती हैं। तो खुदारा ये मान ले कि इमरान खान नाअहल शख्स है, उससे कुछ नहीं चल सकता। मुल्क तो बहुत दूर की बात है, उससे अपना घर नहीं चल सका, उससे अपने बच्चे नहीं पल सके। तो अब इमरान खान ये ना बताए लोगों को कि उसे सिस्टम बुरा मिला, वो खुद नाअहल है, वो इस बात का इतराफ करे और वो खुद हाथ बांधे जोड़े और घर चला जाए। ये जरूरी है। आपको पता है कि पहले ईवीएम का ड्रामा शुरू किया और आपने देखा कि ईवीएम पर भी कई लोग जो हैं वो इस वक्त, चाहे वो इनके अपनी अंदर लोग हों, इलेक्टेबल्स जो इन्होंने उठा उठा के जमा किए, या इनकी एलाय जमाते हों, ईवीएम पर सब समझते हैं कि ईवीएम के पीछे क्या साजिश है। क्योंकि ईवीएम अगर इतना अच्छा होता तो यूरोप में कोई एक मुल्क कर रहा होता ईवीएम का इस्तेमाल, यूरोप का एक मुल्क नहीं कर रहा उसको इस्तेमाल। और जो 6 या 7 ममालिक कर रहे होंगे दुनिया में, उन्होंने बाकायदा इस पर जो वक्त लगाया है वो देखने की जरूरत है, लोगों के तजुर्बे देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट जो जर्मनी का है वो 2009 में ईवीएम को उसके खिलाफ फैसला दे चुका है। पहले ईवीएम की रट लगाई, अब जब इन्होंने देखा कि इससे काम नहीं बन रहा तो अब कोई नया शोशा छोड़ा जाए।
قصہ مختصر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی ایک نالائق شخص ہے جس کو ایک اہم ترین کرسی پر بٹھا دیا گیا، پاکستانی قوم پر مسلط کر دیا گیا. پاکستانی قوم آج اس شخص کے مسلط ہونے کے بعد 3.5 برسوں میں جتنا تنگ ہوئی ہے، جتنا خوار ہوئی ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ہوئی ہو. اس وقت اعتراف یہ کیا جائے کہ یہ کابینہ، اس پر بیٹھا وزیر اعظم جو سلیکٹڈ ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، لہذا جمہوری طریقے سے اس ملک کو ایک بہتر جو ہے وہ ٹیم دی جائے تاکہ اس ملک کے جو اب مسائل پیچیدہ ہو چکے ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور عوام کو ریلیف دی جائے. تو میرے خیال ہے سوال لیتے اعجاز بھائی آپ کر لیں، اعجاز کر لیں پھر آزاد کر لیں. وہ نکات بتا دیں کہ ایک تو صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام میں کیا فرق ہے عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی خالق ہے 1973 کے آئین کی، ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے کھل کر اس بارے میں بات نہیں کی گئی. دوسری بات یہ بتا دیں کہ یہ جو کیمپین چل رہی ہے، ایک چینل پہ اشتہارات بھی چلے، اس کیمپین کے پیچھے آپ کو کیا صرف عمران خان دکھائی دیتے ہیں یا ان کے پیچھے جو پہلے قوتیں تھیں وہ بھی ابھی دکھائی دیتی ہیں اس کیمپین کے پیچھے کہ صدارتی نظام لایا گیا اور پارلیمانی نظام کو لپیٹ دیا جائے؟ دیکھیں میں نے تو کہا نا جی پروجیکٹ عمران خان فیل ہو چکا ہے. تو جو پروجیکٹ عمران خان جس نے پلانٹ کیا تھا پاکستان کے اوپر وہ بھی فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس نے ملک کو صرف رسوائی، تکلیف اور درد دیا ہے اور لوگوں کی چیخیں نکالی ہیں. تو لہٰذا یہ عمران خان پروجیکٹ فیل ہے. اب آپ آ جائیں اس بات پر کہ پارلیمانی نظام، دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ پارلیمانی نظام پر چل رہا ہے. پاکستان نے کوئی یہ اس طرح کا جو ہے آئین کے اندر آپشن موجود نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا فرق کیا ہے، اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ کا آئین آپ کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. ہاں اگر آپ نے کوئی چینج لانی ہے تو جیسے میں نے کہا پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ میں لائیے، آئین میں چینج لانی پڑے گی. آئین میں چینج لانے پر آپ آئیے، اس پر گفتگو کیجئے، لیکن یہ چور دروازوں سے اپنے چینلز ڈھونڈ کر اور اس پہ ایڈز نہ دیجئے. کھل کر آئیے، آپ بتائیے کہ عمران کو لانے والے بھی غلط تھے، عمران خود بھی غلط ہے، اور اب عمران کے جو 1.5 برس رہ گئے ہیں اس میں عمران نیازی کوئی کرشمہ نہیں کرنے والا، وہ لوگوں کی اور زیادہ چیخیں نکالنے والا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کا اعلان کیا ہے. 21 اور 24 جنوری کو کسان مارچ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کراچی سے نکل کر اسلام آباد جو ہم سفر کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیادی اس کی وجہ یہی ہے کہ اب لوگوں کی بس ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہے لوگوں کے اندر. جی رزاق صاحب. ابھی آئین کو منسوخ کر کے ہی اس ملک میں صدارتی نظام آئے ہیں نا سارے. جنرل مشرف کا ایشو سب کے سامنے ہے، خصوصی عدالت نے اس کو جو سزا دی وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ پر ہے، اس کو کوئی اپیل میں بھی نہیں گیا. اب ظاہر ہے کہ موجودہ آئین کی صورت میں اگر صدارتی نظام کی آپ بات کرتے ہیں تو سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا مطالبہ کرے گی کہ جس طرح غیر آئینی مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ سنگین غداری کے زمرے میں نہیں آتے اور ان کو شٹف کال دی جائے؟ ان ریاستی ادارے جو یا تو ان کے پیچھے ہیں یا پارلیمنٹ اس سلسلے میں کوئی اپنا رول پلے کرے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کو تو جس طریقے سے پی ٹی آئی حکومت نے رسوا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے جب میں پارلیمنٹ کا حال احوال آپ لوگوں کو سناتی ہوں، جو آپ خود بھی دیکھتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے اسپیکر کی کرسی کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے حکومتی بینچز پہ بیٹھے اشخاص، منسٹرز چٹھیاں بھیج کے اسپیکر کو پوری کاروائی چلا رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک ہے. مطلب جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ ماں کا ایک رول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے رکھتی ہے. تو اگر اس انسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے روندا جائے گا اور اس طریقے سے اس کی تذلیل ہوگی تو یقیناً پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی بحث کو بھی ہم سوچیں گے کہ وہاں پر اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. بلکہ مگر ہم اس فورم پہ بات ضرور کریں گے، وہ ہمارا فورم ہے، وہ عوام کا فورم ہے. عوام ہمیں الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے کہ ہم ان کے مسئلوں پر وہاں بات کریں.
ہمیں وہاں مائک نہیں ملتا, ہماری زباں بندی کی جاتی ہے, ہم وہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے اور ہم بالکل کریں گے. اور اس ایشو پر بھی سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. لیکن آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ کل پرسوں سے ہم کچھ ایڈز دیکھ رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز پر اس طرح کے ٹاک شوز جو ہیں وہ کرائے جا رہے ہیں جہاں پر اس آپشن کا اندیہ دیا جا رہا ہے, سیاست دانوں کو اور جمہوریت کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. پڑوسی ملک کی مثالیں دیتے عمران خان تھکتے نہیں, جو چیز اچھی لگتی ہے اور جو چیز وہاں کی بری لگتی ہے اس کی مثال دے دیتے ہیں. مثال وہاں پیٹرول اتنے کا ہے, یہاں پیٹرول اتنے کا ہے. مثال وہاں مودی یہ ہے تو یہاں میں یوں ہوں. لگتے تو دونوں ایک ہی سکے کے دو شکلیں, ہمیں سکہ ایک ہی ہے. لیکن مقصد یہ تھا پڑوسی ملک کا آپ کو بتانے کا کہ جمہوریت کے تسلسل کا وہاں پر جو نتیجہ ملتا ہے لوگوں کو, تو وہ لیبل اس ملک پر یہ نہیں لگتا جو ہم پر لگ رہا ہے بدقسمتی سے. تو 4 دفعہ پاکستان کے جمہوری نظام کو روکا گیا, وہ جمہوری نظام اور وہ جمہوری پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے خود دیکھا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ڈیفائن کیا ہے رولز کو. انہوں نے سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کو بھی بڑا کلیئرلی بتایا ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیوروکریسی کا کام کیا ہے. انہوں نے مطلب اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ, ان کی سٹیٹمنٹس, ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا ویژن دیکھیں گے تو اس میں اس ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں اس طرح غیر آئینی کام کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر ہم پاکستان کے بانی کی سوچ کے تحت بھی دیکھیں تو ہمیں اپنا جواب مل جائے گا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ غیر آئینی مطالبہ یقیناً پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا جو ہے وہ بنتا ہے, مرتکب ہے. اب یہ اس کو یقیناً بہت ذی شعور لوگ سمجھ رہے ہوں گے, اور میں امید کرتی ہوں کہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں, خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا نہ ہو, وہ اس پر آواز اٹھائیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسی ڈرامے بازی ہے جو پہلی دفعہ نہیں, یہ وہ سانپ ہے جو پھن نکالتا ہے کبھی کبھی. تو یہ سانپ پھر سے اپنا جو ہے وہ نکال رہا ہے, پھن سر اٹھا رہا ہے. تو ہم اس سانپ کو پہلے بھی کچلتے رہے ہیں, ہم اسے پھر کچلیں گے, کیونکہ اس ملک میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو آج بھی اپنے پیاروں کی یاد کر کے خوش اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے حصول میں کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. تو ہم ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کے کارکنان کے خون کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا اس ملک میں اس غیر آئینی مطالبے کو کرنے والے ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ وہ پہلے ہی ایک ایسے شخص کو اس ملک کے اوپر مسلط کر چکے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. اب ادھر سے ایک لے لیں یا وقار آپ کر لیں پھر ان سے. ہم یہ بتائیے گا کہ اتنے سارے مسائل, اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب تو پورا سسٹم اور پارلیمانی نظام کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اپنے آپ کو اصل نمائندہ جماعتیں کہتی ہیں وہ کیوں پارلیمانی طریقے سے تحریک عدم اعتماد ابھی تک نہیں لے کے آ سکی؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وقار, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ گفتگو جو آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم نے ایک فورم بنایا تھا, ایک موومنٹ جو جسے ہم نے ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام دیا تھا, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر ایک موبلائزیشن کا عمل شروع کیا جائے. مختلف اپوزیشن کی جماعتیں مل کر اس جو ایک نااہل حکومت ہے اور جس طریقے کے یہ غیر جمہوری فیصلے کر رہی ہے, اس کے خلاف ہم ملیں اور اس کو جمہوری طریقے سے ہم اس سے نجات حاصل کریں. اب آپ کا سوال یہی ہے کہ ہم مل کر کیوں نہیں کر رہے, تو وہ جو اسی فورم پر جو چند جماعتیں
अपना काम कर रही थी, हमें अगर ये अंदिया मिले कि जी वो अब उस इस्तीफों के मुतालबे से हट गए हैं और अगर वो पीपल्स पार्टी का जो ये मुतालबा या पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है नो कॉन्फिडेंस की, उसकी तरफ आ रहे हैं और उस पर काम करने या उस पर गौर करने पर वो सोच रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि फिर मिलकर काम करने की जो एक कोशिश है वो की जा सकती है। लेकिन बात यही है जो आपकी बात के जमहूरी तरीके से हम आज भी कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन टेबल पे होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा ऑप्शन है जो हमने मार्च के सेनेट इलेक्शन में देखा, एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते इसी रफ्तार से तो मेरा ख्याल है आज लोग जो है इतनी तकलीफ में ना आ पाते, हम काफी कुछ हासिल कर चुके होते। लेकिन अफसोस के साथ वो वक्त गुजर गया। लेकिन आज भी बिलावल साहब ये कहते हैं कि अगर इस्तीफों के मुतालबे से पीछे हटकर नो कॉन्फिडेंस के मुतालबे पर दीगर अपोजिशन जमातें आमादा हो रही हैं तो हमारे काम मिलकर काम करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अदा हिकड़ो मिनट अदे जो सवाल बैठे आप कर लें भाई, फिर मैं सारे इधर से सवाल ले लूंगी। एक तो जो खट्टी साहब ने बात की थी पहले, मुख्तसर उसका जवाब यही है, आप यही से कहना चाह रही थी कि एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आइन की जो तफसील है उसकी सजा बड़ी क्लियर है आर्टिकल से, उसके ऊपर तो सवाल ही नहीं है, कोई नहीं, बहस ही नहीं बनती। बिल्कुल यही आपका जवाब है। मेरा जवाब यही है कि देखें जी आइन, मेरा जवाब ये है इस हवाले से कि जी पाकिस्तान में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है इस वक्त और वो निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। इससे हटकर जो भी कोशिश होगी वो गैर आइनी होगी। गैर आइनी कोशिश जो है वो आर्टिकल 6 के तहत बड़ी वाज़ेह है कि उसका क्या नतीजा होता है, तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। जी उसकी भी एक जब तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त आपने भी अभी फरमाया कि उन्होंने कहा कि जी अगर पीडीएम यहाँ पे आ जाए तो फिर बात हो सकती है। मैं जब तक दोनों साइड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगी, चाहे वो पीडीएम हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जैसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगी तो कोई भी अदम इस्तेमाल की बात आउट ऑफ क्वेश्चन है। और अगर कमजोर तरीके से अदम इस्तेमाल लाई गई तो इमरान गादी को और मजबूत कर देगी। और 1.5 साल अभी बाकी है और इस 1.5 साल में तो पाकिस्तान की तबाही उतर जाएगी ना, तबाही लाइक बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम जो है तो बेचारों का सांस ही मुश्किल से आ रहा है, तो सांस भी छीनने वाली बात है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दिखाई जाएगी दोनों तरफ से? एक तो आपने बातें सारी जो की हैं, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल एन वही है जो हम बात कर रहे थे कि लोग जो है उनका ज़ाहिर बात है दम घुट रहा है, हर तरीके से मौशी कत्ल हो रहा है लोगों का, लोग बेरोजगार है, महंगाई उरूज पर है, तमाम चीज़ें हैं। और आपने कहा कि जमात फ्लेक्सिबिलिटी जो अपोजिशन में, देखिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे और हम बाकायदा मिलकर काम करेंगे। और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अवाम की फिक्र है। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत तशवीशनाक है। वो भी मिलते हैं तमाम लोगों से, वो उठते हैं बैठते हैं। आपके ये कैमरामैन जो आपके साथ चल रहे हैं, बल्कि आप खुद बताएंगे ना कि किस तरह की महंगाई हो गई है। आप बताएंगे ना कि बिजली का बिल देने जाते हैं तो गैस का बिल देने के पैसे नहीं रहते। अगर गैस का बिल देने चले जाते हैं तो बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पाते, बच्चों की स्कूल फीस दे देते हैं तो घर में इलाज के पैसे नहीं रहते। तो ये तमाम तर दुश्वारियां सब देख रहे हैं। इसीलिए बिलावल साहब समझते हैं कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जी पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमहूरी जमात अपने आप को कहलाती है, 9 जमातें एक तरफ थी कि इस्तीफे दें, एक पीपल्स पार्टी अकेली खड़ी थी कि इस्तीफे न दें। अब आप डिमांड कर रहे हैं कि 9 जमातें अपने मौक़िफ़ से विड्रा करें और हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करें। उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए, आपको अपने मौक़िफ़ से पीपल्स पार्टी को हटना चाहिए, अक्सरियत का फैसला मानना चाहिए। आप किस तरह ये डिमांड कर रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इस्तीफे का ऑप्शन नहीं है। इस्तीफे का ऑप्शन उस मुसवदे में मौजूद था जो तमाम जमातों ने मिलकर बनाया था, लेकिन उस ऑप्शन का इस्तेमाल किस टाइम होगा ना उस पर इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि जब ये बातें तो खैर अब मैं दोहरा रही हूँ, लेकिन पहले यही हुआ था कि जी जो लास्ट ऑप्शन होगा वो इस्तीफों का रखेंगे और वो ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि ये हुकूमत गिराई जाए। लेकिन जब इस्तीफों को उस लॉन्ग मार्च से जोड़ा गया
کہ جبکہ ہم نے بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں جو ہے وہ ایکسرسائز کی، تو اس وقت استعفوں کا ٹائم مناسب نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا صرف یہ اعتراض تھا، اور پیپلز پارٹی کا اعتراض یا پیپلز پارٹی کا اس وقت استعفوں پر راضی نہ ہونا آج یہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت کا فیصلہ درست تھا، کیونکہ جو دیگر بڑی جماعتیں اس فورم پہ ہیں وہ بھی ہٹ گئیں اس استعفے سے. آج تک ان میں سے وہ 9 جماعتیں جو آپ درست فرما رہے 9 ہوں گی یا 8 ہوں گی، آج بھی ان جماعتوں میں سے ان جماعتوں کے کسی ایک فرد کا استعفیٰ نہیں آیا. تو یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ فیصلہ درست تھا کہ استعفیٰ یا استعفے جو ہیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ ایک آپشن ضرور ہے. اور جو اس وقت حل تھا یا اس وقت جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نو کانفیڈنس موشن کی ہونی چاہیے تھی. تو وہ کوشش نہ کر کے ہم نے ٹائم لوز کیا، ہم نے لوگوں کو اور تکلیف میں ڈالا، کیونکہ وقت ملا اس نااہل حکومت کو مضبوط کیا ہم نے اپنے مسئلوں میں. لیکن اب بھی یہ وقت ہے کہ ہم مل کر نو کانفیڈنس کی طرف جائیں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دیگر جماعتیں آئیں ہم ان کو فورس کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا بھی یہی سوچنا ہے کہ نو کانفیڈنس کیا جائے تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے پر غور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی نادر. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کے فیصلے آئے کہ سڑکوں پہ نکلا جائے تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ سڑکوں کی بجائے پارلیمان میں جنگ لڑی جائے. اس کے بعد جب استعفوں کا فیصلہ آیا تو بھی کہا گیا کہ پارلیمان کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، اسپیکر کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا تو اب پیپلز پارٹی کیا یہ سمجھا جائے کہ پارلیمان کا فورم چھوڑ کے اب خود مارچ کی طرف جا رہی ہے، تو کیا وہ کارڈ اب پیپلز پارٹی نہیں کھیلے گی یا وہ آپشن موجود ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی فورم نہیں چھوڑتی. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی اپنی جنگ جاری رکھیں اور سڑکوں پر بھی اپنی جنگ کو جاری رکھیں. اور جب لانگ مارچ کا پی ڈی ایم جب اکٹھا تھی تو اس وقت لانگ مارچ کا جو فیصلہ ہوا تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بطور جماعت تیاریاں شروع کر دی تھیں. اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے پورے پاکستان کے اندر وہاں زور و شور سے کام ہو رہا تھا، باقاعدہ اسکیڈول تیار ہو گیا تھا، باقاعدہ تنظیمی میٹنگز ہو رہی تھیں. سندھ کے اندر میرے اپنے ضلع میں وہاں پر میٹنگز ہوئیں، لانگ مارچ کا پورا جو ایک پلان ہے اس پر کام شروع ہوا، کارنر میٹنگز ہوئیں. لیکن یکا یک چونکہ استعفوں کو لانگ مارچ سے نتھی کر دیا گیا تو اس وقت پیپلز پارٹی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہمیں شاید یہ سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے حکومت کو نقصان نہیں فائدہ ہوگا اگر ہم پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں بڑی سمپل چیز تھی. تو اس لیے ہم نے اس وقت نہ سڑک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا نہ پارلیمنٹ چھوڑنے کا. ہم چاہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی رہیں اور ہم سڑک پہ بھی لانگ مارچ کریں. لیکن جو لانگ مارچ اور استعفوں کو جوڑنے کی بات کرتے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے استعفوں سے ہٹ کر جو فیصلہ کیا گیا اس کے بعد اپنے بھی استعفے جمع نہیں کرائے. تو اب ہم یہ ان سے پوچھتے رہے آپ کے توسط سے کہ کیا بنا ان استعفوں کا جو آپ پیپلز پارٹی سے چاہتے تھے. پیپلز پارٹی تو نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ایک پولیٹیکلی صحیح فیصلہ تھا، اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ لیتے ہیں اس کے دور رس جو نتائج ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو جو ان کے نتائج تھے ان کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات پر رضامند نہیں تھے کہ استعفے دیے جائیں. البتہ ہم مارچ کے لیے تیار تھے. اچھا، اب آپ نے کہا ہم نے اب کیوں مارچ کی؟ بھائی ہم نے اس لیے کی کیونکہ ہم اس وقت بھی مارچ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یکا یک استعفوں کو اس کو شرط کے طور پہ رکھنا مناسب نہیں تھا. ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی اور اس پر پھر بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی. اب ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. 11.75% اس وقت مہنگائی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں، بجلی کے بل بڑھ چکے ہیں، گیس کے بل بڑھ چکے ہیں. پے در پے پاکستان کے مسائل میں پیچیدگیاں، کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں. ان لوگوں سے حکومت چلائی نہیں جا رہی. کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اب تو دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں، انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر اب پیپلز پارٹی نے یہ مناسب نہیں سمجھا
کہ ہم اسٹریٹجی پر بیٹھ کر کام کریں. اب ہم اسٹریٹجی دینے کی سٹیج پر ہیں اور اسٹریٹجی اب ہماری یہی ہے کہ 27 فروری کو کراچی سے اسلام آباد کا رخ کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں, ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اندھیرے میں ہے, ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس مارچ کا حصہ بنیے. یہ مارچ صرف پیپلز پارٹی کی اکیلی مارچ نہیں ہے, یہ اس نااہل نالائق حکومت کے خلاف مارچ ہے, ان کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف مارچ ہے, اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہے, اس بے روزگاری کے خلاف ہے, ان بلوں کے خلاف ہے جن بلوں کو عمران احمد نیازی اس وقت پھاڑا کرتا تھا جب یہ اتنے بڑے بل بھی نہیں تھے اور جلانے کی باتیں کرتا تھا. تو آئیے مل کر کراچی سے اسلام آباد مارچ کرتے ہیں 27 فروری کو. یہ بتائیے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بہت ہی اہم مسئلے کو توجہ دلائی کہ کسانوں کو نہ ملنے والا یوریا کل اجلاس کا لاسٹ ڈے ہے اور منسٹر صاحب اگر کل بھی نہ آئے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمیں امید نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی وزیر جواب دے گا, کیونکہ وزیر تو پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ جی سندھ سے یوریا اسمگل ہو رہی ہے افغانستان, تو بیچ میں اتنے سارے بارڈر وہ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب سندھ کو تو جو ہے وہ ایک طرف ایک صوبے کا بارڈر لگتا ہے اور دوسری جانب ہمیں سمندر لگتا ہے اور پھر ایک جانب ہمیں ہندوستان لگتا ہے. تو پتہ نہیں ہم کون سے بارڈر ہمارا افغانستان سے ملتا ہے. عمران خان کو جرمنی اور جاپان کا تو ایک ہی بارڈر لگتا ہے, لیکن پاکستان کا نقشہ خدارہ دیکھ لیجئے کہ سندھ کو کون کون سے بارڈر لگتے ہیں. اتنی احمقانہ باتیں کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیا کیجئے کہ ایک پریس کانفرنس میں کہنا کیا ہے. وہاں آ کر جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ اس موقع پر جب کسان رو رہا ہے, جب کسان کو یوریا کی ضرورت ہے, جب کاشتکار کو اپنی کاشت کے لیے جو وہ پہلا پانی دیتا ہے اور اس کے ساتھ یوریا اس کو لگانا پڑتا ہے اور یوریا کی بوری نہیں ملتی, تو اس کی جو تکلیف ہے اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے آپ سندھ اور افغانستان کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو اب لوگ آپ کا یہ چورن نہیں خریدیں گے, اب یہ چورن بیچنا بند کر دیں. یہ فراڈیے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں, یہ روز فراڈ کرتے ہیں. اب ان فراڈیوں کو جانا ہوگا. اور جہاں تک افغانستان یا کسی بھی ملک اسمگل کرنے کی بات ہے تو وفاقی حکومت بارڈرز پہ بیٹھی ہوتی ہے, وفاقی حکومت کی فورس بارڈر پہ ہوتی ہے. ہمیں وفاقی حکومت بتائے کہ یوریا کہاں اسمگل کی ہے, کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں یوریا کی پرائس بہت ہائی ہے. تو پاکستان میں جو سستی یوریا تھی جو گورنمنٹ ریٹ پہ 1700 کی ملنی تھی, وہ پاکستان سے کون اسمگل کر رہا ہے, وہ کون کما رہا ہے یوریا سے بیرون ملک اسمگل کر کے یوریا کو. جب ہم یہ سوال پوچھنے کے لیے اسمبلی میں کالنگ اٹینشن ڈالتے ہیں تو منسٹر بھاگ جاتا ہے. اب ہمیں امید تو نہیں ہے کہ ان فراڈ حکومت یا فراڈ کابینہ کا کوئی وزیر آئے گا, لیکن آئے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا. جی اب آپ پوچھیے. آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات بھی کر دی, مہنگائی کی بات بھی کر دی, کسانوں کی بات بھی کر دی, ساری چیزیں ہو گئی. یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر صرف تحفظات کر رہی ہے یا ان تحفظات کے ذریعے کن سے بات کریے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار آپ کر رہے ہیں, کیا آپ ان تحفظات کے ساتھ مشروط طور پر اس پالیسی کو تسلیم کر رہے ہیں یا ایسے مسترد کر رہے ہیں؟ ایک دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ اگر اور مگر, اپوزیشن ابھی تک اگر اور مگر میں ہے, پی ڈی ایم اگر میں ہے, آپ مگر میں ہیں. اس اگر مگر کے ساتھ عوام نے 3.5 سال گزار دیے ہیں. فیصلہ کن کیا مرحلہ ہوگا اپوزیشن کا کہ اس حکومت سے عوام کی جان چھڑائی جائے گی یا پھر ایسے ہی 5 سال پورے ہوں گے؟ دیکھیں بھائی, پہلی بات تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے, جو کہ ابھی تک پارلیمنٹ میں لے نہیں ہوئی ہے, تو اس کو تسلیم کرنا یا تسلیم نہ کرنا, میرا خیال ہے یہ جو ہے اس پوائنٹ پر تو نہیں کہا جا سکتا. اب اگر آپ مجھے کہیں سے لیک کر کے وہ دے دیتے ہیں تو پھر ایز اے پارلیمنٹیرین یہ میرے لیے ان ایتھیکل ہے کہ میں ایسی چیز پر رائے دوں. تو میرے لیے ایز اے پارلیمنٹیرین یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پالیسی ایوان میں لے کی جائے, پیش کی جائے. اگر وہ
पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों के हाउस के अंदर जो लोग हैं उनकी मुशावरत से ड्राफ्ट नहीं भी हुई तो भी वहां ले होनी चाहिए। तमाम मराहल से गुजर गई, कौन कौन से एक ड्राइंग रूम से दूसरे ड्राइंग रूम, फिर तीसरे ड्राइंग रूम, लेकिन अब तक ऐवान में नहीं आई। तो ऐवान में आएगी, देखेंगे, उस पर फिर हम कोई राय दे सकेंगे। लेकिन मैंने आपसे बुनियादी तौर पर इस बात पर ऑब्जेक्शन का इजहार किया कि जिस तरीके से ये पॉलिसी बनी है उसके यही नताइज है जो हम भुगत रहे हैं। दहशत गर्दी फिर जो है वो सर उठा रही है। इंतहा पसंदी के वाकयात आपने देखे जो सियालकोट में वाकया हुआ या दीगर पाकिस्तान के इलाकों में वाकया हो रहा है, बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं। ये इंतहा पसंदी एक ऐसा नासूर है कि जिसको खत्म नहीं किया गया तो दहशत गर्दी इसी तरीके से सर उठाती फिरेगी। तो हमें अभी वो पॉलिसी देखनी है जो खुफिया पॉलिसी है, जो खुफिया तरीके से बनी है और खुफिया ड्राइंग रूम्स में बनी है, इसको ऐवान में आना है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि ऑपोजिशन, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 3.5 बरस बहुत होते हैं। इस तरह की अजियत से वक्त गुजारना ये आसान नहीं है। लोगों को लग पता गया है, उन लोगों को भी लग पता गया है जिन्होंने गलती से इमरान खान को वोट डाला है कि इमरान अहमद न्याजी नाअहल आदमी है। एक बंदा अपना अंगूठा काटने की बात करता है तो कोई बैठकर इसको गालियां और बददुआएं दे रहा होता है। तो लिहाजा ये सबको लग पता गया है कि इमरान अहमद न्याजी इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क का वजीर आजम हो और इस मुल्क के इम्पोर्टेंट अफेयर्स को चलाए जिससे लोगों की मुआशी, सियासी और समाजी जो खुशहाली है वो जुड़ी हुई हो। क्योंकि इस वक्त मुल्क और जो कौम है वो बदहाली की तरफ है और बहुत बदहाली हो चुकी है। तो लिहाजा ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हों तो मजबूत होगा सारा अमल। लेकिन जो मार्च पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से करने जा रही है इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जो रुख है वो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। सबको दावत है जी। आप कह रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये फैसला वापस लेगी। और दूसरी तरफ आपने कहा है कि दहशतगर्दी भी भाई, मैं आपके जब मैं अपने हलके का सिर्फ मिसाल देती हूँ, जब मैं इलेक्शन लड़ती हूँ अपने हलके के अंदर, तो जब से मैं इलेक्शन लड़ना शुरू करती हूँ और जिस दिन मेरा पोलिंग डे होता है उस दिन से अफवाहें मेरे जो मुखालिफ कैंप है वो फैलाता रहता है। उसमें ये अफवाह एक होती है हमेशा कि एक अफवाह मैं आपको, कि शाजिया मरी ने हाथ उठा लिया इलेक्शन से। अरे भाई, शाजिया मरी इलेक्शन में खड़ी है, डट के मुकाबला करेगी क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो पीपल्स पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को इंशाल्लाह कायदे आजम के मजार से इस्लामाबाद का रुख करेगी। अगर उससे पहले इमरान खान इस्तीफा दे देता है तो फिर शायद हमारा फैसला बदले, लेकिन उसके अलावा नहीं बदलेगा। मतलब आप इस्तीफा यहाँ पे इस्तीफा लेके जाएंगे और जब तक इस्तीफा नहीं देगा आप यहाँ बैठे रहेंगे। आप देखेंगे क्या होता है, हम आपसे शेयर करेंगे आगे का ऐलान। बहुत शुक्रिया।